معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے اسی اہل حدیث کانفرنس کے حوالے سے اور اہل حدیث کے مشن، منشور، پیغام اور منہج کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے دلائل کی روشنی میں یاد بھی رکھنی ہے اور لوگوں تک اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج الحاد کا فتنہ، ہمارے معاشرے میں آج قادیانیت کا فتنہ، ہمارے معاشرے میں آج دین دشمنی کا فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں طالب علم ہونے کے ناطے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وحی کا انکار ہے، اور وحی کے انکار میں سے ایک خاص وحی کی قسم کا انکار ہے۔ بنیادی طور پر کلام اللہ کا، قرآن پاک کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن وحی کی جو دوسری قسم ہے، حدیث رسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی اور رسول اللہ نے اپنے الفاظ میں بیان کی، اس کا انکار کر دیا جاتا ہے اور رسول اللہ کے فرامین کو دین نہیں سمجھا جاتا۔ معاذ اللہ، یہ الحاد کی بھی اور فتنہ انکار حدیث کی بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی بات کو وہ امپورٹنس، وہ اہمیت نہیں دی، اور یہی منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا پوری دنیا کو پیغام ہے۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی، دین کس کا نام ہے؟ دین اسلام کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن بالعموم ایک مغالطہ سب سے پہلے جو آپ نے آج مغالطہ دور کرنا وہ یہ ہے، کتاب اللہ کس کا نام ہے؟ جی کتاب اللہ صرف قرآن پاک کو کہتے ہیں، جس طرح دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ آج یہ بات دلائل کی روشنی میں سمجھ لیجئے، کتاب اللہ، اللہ کی نازل کردہ وحی بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ کتاب اللہ سے کبھی مراد قرآن پاک بھی ہوتی ہے، اور کبھی مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ نے مثال یاد رکھنی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، یاد کریے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اگر کتاب اللہ سے مراد غامدی صاحب اور انکار حدیث کا فتنہ پھیلانے والوں صرف قرآن پاک ہے اس آیت کے مطابق، تو اٹھائیے پورا قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12، اور وہ گنتی کے 12 مہینے کہاں ہیں؟ فی کتاب اللہ۔ اٹھائیے پورا قرآن، گنتی کے یہ 12 مہینے غامدی صاحب قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو گنتی کے وہ 12 مہینے اس قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے۔ ہاں، جب حدیث کو کتاب اللہ مانتے ہوئے اس قرآن پاک کے ساتھ ملائیں گے، آپ کو گنتی کے وہ 12 کے 12 مہینے مل جائیں گے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو رمضان کا ذکر تو مل جائے گا، ذی الحج کا ذکر تو مل جائے گا، لیکن یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ 12 مہینے جو ہیں، بتائیے قرآن پاک کی کس آیت میں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فی کتاب اللہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، غامدی صاحب عقل کو ذرا درست کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں۔ کیا معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کہہ تو اللہ نے دیا تھا کہ کتاب اللہ میں ہے، لیکن کتاب اللہ میں ذکر نہیں کیا۔ اگر اس وقت مراد قرآن ہے، جب آپ کا عقیدہ اور منہج یہ ہو جائے گا کہ حدیث کو قرآن سے ملا لیا جائے، حدیث اور قرآن پاک کے مجموعے کا نام کتاب اللہ ہے، تو آپ کو یہ 12 کے 12 مہینے مل جائیں گے۔ منہا 4 حرم، کتنی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات بیان کر دی۔ منکرین حدیث کہاں پہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ یہی منہج ہے، یہی مشن ہے، یہی مسلک ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ اٹھائیے وہ 4 مہینے، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، اس میں سے نکال کے دکھا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذالک الدین القیم، یہ پکا ٹھوس مضبوط دین ہے۔ آپ کے خیال میں پکا مضبوط ٹھوس دین صرف قرآن پاک میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ
یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد مائک چلا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا یہ پختہ بات ہے، یہ پکی بات ہے. گاندھی صاحب یہ 12 مہینے کہاں ملیں گے؟ کسی بھی منکرین حدیث سے آپ یہ سوال کریں گے آگے سے، وہ کیا منہ بنا کے جواب دے گا؟ جی 12 مہینے کتاب اللہ میں قرآن پاک میں تو نہیں ملیں گے، لیکن کہاں ملیں گے؟ تاریخ میں مل جائیں گے. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لایا اور حدیث کا انکار کر دیا؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ تاریخ تو تمہیں قبول ہے لیکن تمہیں حدیث قبول نہیں ہے. آئیے یہ تو قرآن پاک کی بات تھی، ایک واقعہ آپ نے حدیث کے مطابق بھی یاد کرنا. یہ تو قرآن پاک کی دلیل ہے، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے. منکرین حدیث 12 مہینے قرآن پاک سے نکال نہیں سکتے، 4 حرمت کے مہینے قرآن پاک سے نہیں نکال سکتے. اور ذالک الدین القیم، یہ ٹھوس پختہ جو دین ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے، یہ بیان ٹھوس پکا پختہ ہے، کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. قرآن پاک سے نہیں ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ حدیث رسول سے مل جائے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا کہا؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ. کیا کہا؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ. میرے بھائیو یہ مضمون بڑا اہم ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں. اقضی بیننا بکتاب اللہ. اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی. اب رسول اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ایسی نہیں تھی، لیکن میں کبھی دفعہ غور کرتا ہوں کہ کیوں قسم کھائی. شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ قسم اٹھوائی کہ آج کے دور کے کچھ حالات اللہ کو تو معلوم ہی تھے کہ منکرین حدیث کا ایک گروہ ایسا آئے گا جو حدیث کے اوپر ایسا حملہ کرے گا، دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے گا، پورے دین کا جنازہ نکال دے گا. اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. اور قسم بھی کھائی اور اس کے بعد کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا. یہ جو طالب علم دین کے ہیں وہ جانتے ہیں اس ڈائی کے اندر جو تاکید کا جو وزن ہے، جو نون تاکید کے علاوہ اس ڈائی میں جو یقیناً قسم کے بعد بال یقین بات نہ بھی کرتے تو بات مکمل تھی، لیکن کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. اور فیصلہ کیا کیا آپ نے یہ غور کرنا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ انیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھ لو. اور مقدمہ یہ تھا، چونکہ مقدمہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں رکھتا، لیکن ضمنی طور پہ بتا دیتا. مقدمہ یہ آیا کہ ہمارے غلام نے اس شادی شدہ عورت کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عورت اگر اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے. یہ لڑکا غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور سوچنا ہے. رسول اللہ نے فیصلہ جاری کیا کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. اور اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اس فیصلے کی 3 شقیں ہیں. نمبر 1 شق عورت کو سنسار کر دیا جائے. نمبر 2 شق مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. اٹھائیے پورا قرآن پاک، آپ کو اس فیصلے کی 3 شقوں میں سے 1 شق تو قرآن پاک سے مل جائے گی، لیکن باقی 2 شقیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث رسول سے ملیں گی. اور اللہ کے رسول اسی بارے میں کہہ رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. تو میرے بھائیوں کتاب اللہ بھی قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے. آسمان سے جو وحی اتری اللہ کے الفاظ میں اسے ہم نے قرآن پاک کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے اور دوسری قسم ہم نے آپ کے اوپر وحی کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر تشریح کر کے بیان کر کے
بیان کر دے اچھی طرح۔ وہی کس کے اوپر نازل ہوئی؟ رسول اللہ کے اوپر۔ اور میرے بھائیوں، ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس آئے۔ یہ ابو جحیفہ کی روایت آپ سب نے سنی ہوگی شاید۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کتاب اللہ کے بارے میں؟ کیا صحابہ بھی منکرین حدیث کے مطابق دین صرف قرآن سمجھتے تھے؟ شریعت صرف قرآن سمجھتے تھے؟ کتاب اللہ صرف قرآن کو سمجھتے تھے؟ آ کے حضرت علی سے مخاطب ہوا، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ سوال دیکھیں کتنا عجیب ہے اور جواب اس سے بھی عجیب ہے۔ اے علی، کیا آپ کے پاس اس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ اب اگر حضرت علی کا عقیدہ یہ ہوتا جو آج کے منکر حدیث کا یا صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا، وہ کہتے کیا بات کرتا ہے ابو جحیفہ، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا نعم، جی ہاں، میرے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا ایک نسخہ موجود ہے، اور اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ بولتے تھے، میں علی لکھ لیتا تھا۔ بتائیے کہاں گیا وہ سارا فلسفہ، کہاں گیا وہ سارا عقیدہ؟ یعنی رسول اللہ کا کلام۔ اور یہ منکرین حدیث کا اشکال آج نوجوانوں کے اوپر، ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں سیمینارز میں، بنیادی بات لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں۔ حدیث اگر محفوظ نہیں تو بتائیے دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ آپ کو ایک عام فہم بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایمانداری سے بتلائیے اس کلام پاک میں جو طالب علم وہ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کتنی مرتبہ مخاطب کیا یا کتنی مرتبہ نمونہ کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور کے اوپر مفہوماً رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی سنت پہ چلنے کا حکم اس قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پہ موجود ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بار رسول اللہ کے بارے میں یہ فرمان کہہ کے جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی جس کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے اوپر لایا، جو رسول تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے۔ پھر انتہا کر دی، کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ بتائیے ایمانداری سے، رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی؟ 1 گھنٹے کی زندگی نمونہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی؟ آپ اور میں کسی دردی کے پاس جائیں، مثالاً جٹ کی بات کرتا ہوں، اس کو کہیں میرا سوٹ سی دو، کس کے مطابق؟ نمونے کے مطابق، سیمپل کے مطابق۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر کہیں اللہ 700 مرتبہ جس نبی کو نمونہ بنا کے آپ کو کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، 700 مرتبہ اللہ نے بندہ مومن کے اوپر اس سے بھی زیادہ کال کی ہے۔ آپ دردی کو 20 مرتبہ کال کر کے دیکھ لیجئے، ازما لیجئے، آج سیمپل کے مطابق سوٹ سی دو، 10ویں مرتبہ آپ اس کو کال کریں گے نا، وہ کہیں گے یار تو عجیب بے وقوف بندہ ہے، تو مجھے سیمپل دیتا نہیں جس کے مطابق سینا ہے، اور بار بار کہی جاتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو۔ معاذ اللہ تعالیٰ نے نمونہ اور سیمپل تو رسول کی زندگی کو بنایا، مجھے اور آپ کو حکم تو یہ دیا کہ رسول کی پیروی کرو، ان کے مطابق صبح گزارو، دوپہر گزارو، شام گزارو، رات گزارو، ازواجی تعلقات گزارو، سیاست، ریاست، معاشرت، معاملات ان کے مطابق گزارو۔ اور منکرین حدیث کہتے ہیں جی وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں، زندگی رسول اللہ کا نمونہ ہے لیکن نمونہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ بڑی عام فہم بات ہے، کیسے کہہ سکتا ہے رسول اللہ کے مطابق نماز پڑھو؟ یہ سیف ہی نہیں۔ نمونہ اور سیمپل اگر اللہ نے محفوظ ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ امی عائشہ کی سہیلیوں کے کام آتی ہیں۔ امی عائشہ کی ایک سہیلی تھی بریرہ، آپ نے سنا ہوگا، لونڈی تھی، غلام تھی۔ امی عائشہ نے کہا جاؤ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، وہ تمہیں آزاد کریں۔ بریرہ امی عائشہ کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی مکاتبت تو وہ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے لیکن آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ بریرہ تو پیسے لے آ امی عائشہ سے، ہم تجھے آزاد
کر دیں گے، لیکن بالفرض تو فوت ہو گئی تو تیری وراثت دوبارہ ہماری طرف آئے گی۔ آنی کس کی طرف چاہیے؟ امی عائشہ کی طرف، جس نے پیسے دے کے آزاد کرایا۔ ولا کی نسبت تو وراثت تو پھر اگر ملنی ہوگی تو اسی کو ملے گی، یا تو مفت آزاد کیا ہو پھر ولا کی نسبت تو وارثوں کی طرف جو آزاد کرتے ہیں جا سکتی ہے، لیکن جو پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں، اور پیسے بھی کس کے ہیں؟ امی عائشہ کے، اور آزاد بھی امی عائشہ کے پیسوں کے عوض کر رہے ہیں، اور لکھوانا یہ چاہتے ہیں کہ بریرہ اگر فوت ہو جائیں تو اس کی وراثت دوبارہ ہماری طرف آ جائے گی۔ امی عائشہ نے رسول اللہ کو جا کے شکایت لگا دی کہ یہ لوگ آزاد تو کرتے ہیں لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف کرنے کی بجائے، یعنی میں ماں عائشہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا ایک اخلاقی انداز تھا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت کا اور سیرت کا ایک عظیم باب ہے۔ رسول اللہ کو جب کسی کی غلطی پتہ چلتی تھی تو براہ راست اس کو مخاطب ہو کے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، نام نہیں تھے لیتے، عزت نفس مجرونہ ہو، ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اور والشرط فی کتاب اللہ، میرے بھائیو اس حدیث کے لفظ کے اوپر غور کریں، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے گا۔ اب پورے منکرین حدیث قرآن پاک سے یہ آیت نکال کر دکھا دیں جو رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انما الولاء لمن اعتق۔ کہاں پہ کتاب اللہ میں شرط یہ درج ہے کہ ولا کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ آزاد کرنے والے کی طرف۔ قرآن پاک کی یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی صورت میں موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ بھی، خود صحابہ بھی آپ کو اور مجھے یہ عقیدہ سمجھا کے گئے، جیسے دین قرآن و سنت کا نام ہے، جیسے شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اسی طرح کتاب اللہ بھی قرآن و سنت کا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ مغالطہ بھی اس دور میں بھی جو آج کل غامدی صاحب اور منکرین حدیث آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں نا، کیا رسول اللہ کی ایک زندگی بشری تھی، ایک زندگی معاذ اللہ نبی اور رسول کی تھی، اور ایک زندگی بشر کی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں رسول اللہ کے لفظ کو کیا کہا ہے، رسول اللہ کے کلام کو کیا کہا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں کس کے حکم سے بولتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، پھر بھی اشکال پیدا ہو گیا۔ اشکال کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن اشکال کا رفع نہ ہونا یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ کو لوگ کہنے لگے، آج کل کے شاید کچھ دماغ وہاں پہ بھی ہوں، کہنے لگے رسول اللہ بشر، رسول اللہ انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں۔ اور یار عبداللہ تو ہر چیز ہی لکھ لیتا ہے، نہ لکھا کر، چھوڑ دے۔ عبداللہ کے دل کو یہ بات وقتی طور پہ اپیل کی اور آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، اور رسول اللہ کے پاس اس مقدمے کو لے کے گئے۔ اے اللہ کے رسول اللہ نے بھی پوچھا، بعض روایات میں رسول اللہ نے خود پوچھا، عبداللہ لکھتا نہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں پہلے جو لفظ میں زبان سے نکالتا تھا تو لکھ لیتا تھا۔ اور وہ کہاں گئے فلسفی جو کہتے ہیں 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی؟ رسول اللہ کی اپنی زندگی کے اندر عبداللہ بن عمر بن العاص حدیثیں لکھ بھی رہے ہیں، صحابہ حدیثیں لکھ بھی رہے ہیں، اور اشکال پیدا کرنے والوں نے یہی اشکال، یہ اشکال آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے، کہ ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے، کچھ خوشی سے بولتے ہیں، کچھ غصے سے بولتے ہیں، جو چیز چاہے لکھتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول، لوگوں نے مجھے یہ وسوسہ ڈال دی ہے اور انہوں نے یہ مقدمہ میرے سامنے رکھا، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں، تو میں لکھنے سے رک گیا ہوں۔ رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی، اے عبداللہ بن عمر لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق،
اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور سوال کا پیدا ہونا چمبا نہیں ہے، سوال کریں گے تو علم ملے گا۔ ایک صحابی کے ذہن میں یہ سوال آ گیا، رسول اللہ حج کی اتنی فضائل بیان کرتے ہیں، جو حج کرے گا آج ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اے اللہ کے رسول افی کلی آمن یا رسول اللہ، کیا یہ حج جس کے آپ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا مدہ مومن مسلم کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے، اوائڈ کیا، ادھر ادھر چہرہ کر لیا۔ اس نے پھر سوال کیا، رسول اللہ نے پھر جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب نہ دیا، مشغول ہو گئے۔ اور جب مشغولیت اور واقعہ کچھ دیر پرانا ہو گیا تو کہا اس کو بلاؤ جو میرے سے سوال کرتا تھا۔ صحابی کو بلایا گیا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو رسول اللہ نے جو جملہ کہا، میرے بھائیوں یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میرے سے سوال پوچھتا تھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کی قسم، لو قلت نعم، اگر اس زبان سے جی ہاں نکل جاتا، صرف 3 حرف نعم کے نکل جاتے تو پوری امت کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ دین صرف اس بات کا نام ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ آپ اور میں اس حدیث کی موجودگی میں علامہ صاحب کی بات مان لو، پیر صاحب کی مان لو، فقیہ صاحب کی مان لو، مولوی صاحب کی مان لو، مفتی صاحب کی مان لو، ہمارے امام کی مان لو، ہمارے محدث کی مان لو، کیسے مانی جا سکتی ہے؟ ایک واقعے کے اوپر غور کریں، شاید کسی کا سینہ کھل جائے اور اللہ کرے کسی کو اس بات سے ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ احادیث اور وحی کی قسمیں ہوتی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پکڑے۔ حضرت عمر تورات کی کتاب لے کر، تورات کس نے نازل کی پہلے بتائیے؟ اللہ نے۔ اللہ کا کلام تھا، بیچ میں تحریف تو موجود تھی، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تورات اٹھائے ہوئے، آپ سب نے مشہور واقعہ سنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بڑی خوشی سے کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام تورات۔ آپ نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا دیکھا۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی پیشانی پہ پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ لیا تھا، کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ کا چہرہ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا، کپ کپی طاری ہو گئی اور سمجھ گئے رسول اللہ ناراض ہیں۔ اور صرف چہرے کی بات حدیث میں ہوتی تب بھی بات مفہوماً مکمل تھی، لیکن رسول اللہ نے بھی امت کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی، اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، میری حدیث آ گئی۔ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی اب زندہ ہو کے آ جائیں، فاتبعتموہ، تم کہتے ہو اماموں کے پیچھے چلیں، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، اے عمر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، میری حدیث کو نہ مانو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ حدیث کے مقابلے میں تورات، حدیث کے مقابلے میں حضرت موسیٰ بھی آ جائیں، ان کی بات رسول اللہ کی بات کے سامنے نہیں چل سکتی۔ بلکہ کیا کہا؟ لو کانا موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں، زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو میری نبوت کو بھی پالے تو ان کو بھی میرا امتی بنے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اللہ نے بھی کی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ایک انبیاء کا اکٹھ تھا، میں نے ان کو کہہ دیا تھا جب کالی کملی والا آ جائے، جب تاجدار ختم نبوت آ جائے، پھر تم نے اپنی نبوتوں کو نہیں چلانا، کیا ماننا ہے؟ اس کی حدیث کو ماننا۔ ہم اور آپ اس مسلک کو، اس منہج کو کتنا ہلکا جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیا کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عقیدہ دیا، یہ منہج دیا، لیکن اس کا کچھ تقاضا ہے، اس کا آگے ابلاغ کرنا ہے۔ اور حیران کن بات ہے، ایک میں
سن رہا تھا منکرین حدیث کی بھی 3600 قسمیں آ گئی ہیں، ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں سارے حکم جتنے بھی اللہ کو حکم دینا مقصود تھے، عجیب و غریب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی، اور جتنی نواہی تھی وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی۔ اس بات کی طرف بھی میں آتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کھل جائے، لیکن اس سے قبل اس کا دباچے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ آپ نے یہ آیت بھی یاد رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ منکرین حدیث کے اشکالات کا جواب آپ قرآن سے دیا کریں۔ آپ کو پتہ نا یہودیوں نے فتنہ کیا، رسول اللہ سے غداری کی، تو ایک دن رسول اللہ بھی تنگ آ گئے، اور رسول اللہ نے کہا جاؤ یہودیوں کے یہ جو رہائشیں ہیں نا ان کے سامنے کی یہ جھاڑیاں کاٹ دو اور یہ درخت چھوڑ دو۔ حکم کس نے دیا؟ میرے ساتھ بولیے، حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا؟ صحابہ کو۔ حکم کیا دیا کہ درخت کچھ جھاڑیاں چھوڑ دینی ہیں اور درخت کچھ باقی رہنے دینی۔ حکم دینے والی ذات کون ہے؟ رسول اللہ۔ حکم کنہیں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ جب یہ حکم دے دیا گیا صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، جھاڑیوں کو کاٹا، مشہور واقعہ ہے، اور درختوں کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے وبیلا مچانا شروع کر دیا، فتنہ اشکال ڈالنا شروع کر دیا صحابہ کے دماغوں میں، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے۔ رسول اس لیے آتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ دے، درخت کاٹ دے، جھاڑیاں کاٹ دے، کھیتی باڑی کو اجاڑ دیا جائے۔ ادھر اعتراض کون کر رہے ہیں؟ یہودی۔ کن کے دماغ میں ڈال رہے ہیں؟ صحابہ کے دماغ میں۔ صحابہ کون ہے؟ جن کو حکم دینے والی ذات کون سی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم کس نے دیا تھا کہ کاٹ دو اور چھوڑ دو؟ کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہودیوں نے اشکال ڈالنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ لیے کیسے منہج اہل حدیث کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ صحابہ کے دماغ میں اشکال ڈل گیا نا کہ یہ رسول کیسا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے جھاڑیاں کاٹنے کا اور کچھ چیزیں چھوڑنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما قطعتم من لینۃ، اے میرے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی اور نہیں کوئی درخت تم نے چھوڑا، مگر کس کے حکم سے؟ فبإذن اللہ، اللہ ہی کے حکم سے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اٹھائیں گا گامدی صاحب، چیلنج میں ان کو کرتا ہوں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے فبإذن اللہ۔ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ یہ واقعہ تو اللہ نے بیان کر دیا، نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے۔ یہ حکم قرآن پاک میں کہاں پہ ہے کہ کاٹو اور چھوڑو؟ پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے، اگر یہ کہتا ہے کہ حکم کی جتنی آیات ہیں، احکامات کی جتنی آیات ہیں وہ کہاں ہیں جی؟ صرف قرآن میں۔ نواہی کی کتنی آیات ہیں جی؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ قرآن پاک میں۔ یہاں پہ حکم دینے والی ذات محمد الرسول اللہ تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ اور بات اسی پر ہو جائے نا تو منکرین حدیث اس آیت کا قیامت قائم ہو سکتی ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ کہاں ہے وہ حکم؟ اٹھائیں پورے قرآن پاک سے نکال دیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں گے نا، کس میں خیر بہت ہیں کہ سجدہ کس کیفیت کا نام ہے؟ وہ کہیں گے جیسے آپ امت سجدہ کرتی چلی آ رہی ہے تواتر سے، یہی قسم ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ پہلے منکرین حدیث اول نماز کے بھی منکر تھے، اس کی کیفیت کے بھی منکر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ گڑبڑ ہے کہ نماز جو بنیادی رکن ہے اس کی کیفیات ہمیں ماننی پڑے گی، تو بالآخر مان گے۔ اب آپ نے یہ مقدمہ بھی سمجھنا ہے، ان کا یہ مقدمہ ہے کہ قرآن پاک میں سارے اوامر ہیں اور سارے نواہی ہیں۔ اوامر مطلب حکم اور نواہی مطلب منع کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرتو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی صحابی رسول اللہ کو حکم دے سکتا ہے؟ رسول اللہ کو حکم کون دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو رسول اللہ کو بھی حکم دے؟ اور رسول اللہ وہ حکم بیان کر رہے ہیں امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم،
میں حکم دیا گیا ہوں میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، الحمدللہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آپ منکرین حدیث سے سجدے کی اس کیفیت اور حکم کے بارے میں پوچھئے، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کیا پورے قرآن پاک میں کسی صورت کے اندر یہ آیت لکھی ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرو؟ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ گویا وحی کی ایک قسم قرآن پاک کے علاوہ بھی موجود ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول اس کو کھول کھول کے بیان کر دیتے تھے۔ یہ تو بات ہوگی اوامر کی، لیکن شاید اللہ اور اس کے رسول نے بھی اشکال کی کوئی قسم نہیں چھوڑی کی، نواہی بھی سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتو، پہلے کیا کہا تھا؟ امرتو، اب کیا کہا؟ نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں۔ اس ذات کی جرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دے؟ سوائے اللہ کے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ نے کہا میں منع کیا گیا ہوں کہ میں سجدے اور رکوع کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کروں، دنیا کے سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن پاک سے یہ آیت نکال کے نہیں دکھا سکتے۔ لیکن یہ اوامر اور نواہی، اس کا مطلب ہے قرآن پاک کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی جو رسول اللہ کی حدیث کا نام تھا۔ اور قربان جائیں، قربان جائیں، حدیث کا احترام بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کہاں سے دیکھیں گے؟ اللہ کی قسم صحابہ کی زندگی سے دیکھیں گے۔ حدیث کا سچے معنوں میں احترام آج بھی اگر دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی کرتا ہے تو وہ وہی مکتبہ فکر ہے جس نے اپنا نام ہی حدیث کے ساتھ منسوب کر دیا، یا اس دور میں اگر کوئی تھا تو وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ، کیسا احترام! آپ حیران رہ جائیں گے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ صحابہ حدیث رسول کو کیسے حکم خدا سمجھا کرتے تھے۔ آج کا منکر حدیث رسول اللہ کا حکم الگ ہے، قرآن پاک کا حکم الگ ہے، جو بات میری عقل سے ٹکراتی ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں جی، تحقیق میں، عقل میں، میرے دماغ میں یہ حدیث نہیں آتی۔ تیرا دماغ دین کے اندر معیار ہے، تیرا دماغ دین اسلام میں حجت ہے، تیری تحقیق دین اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ عقیدہ بھی حدیث کے احترام کا صحابہ نے کھول کے بیان کر دیا۔ کیسے بیان کیا؟ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے مقداد اور زبیر کو اللہ کے رسول نے حکم دیا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو مدینہ سے روضہ خاخ نامی وادی آئے گی، وہاں پہ جب پہنچو گے وہاں پہ ایک عورت ہوگی، اس کے ساتھ کجاوا ہوگا، ایک اونٹ ہوگا۔ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، جب وہاں پہ پہنچو گے وہاں پہ ایک عورت ہوگی کجاوا لیے ہوئے، معها کتاب، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس سے وہ خط لے آنا، اس کو چھوڑ دینا، جانے دینا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تیزی سے یہ تینوں صحابہ اس اونٹ کے پاس پہنچے، روضہ خاخ نامی وادی میں اترے تھے، وہ اونٹ بھی وہاں پہ موجود تھا، وہ عورت بھی وہاں پہ موجود تھی، وہ کجاوا بھی وہیں پہ موجود تھا۔ عورت کو کہنے لگے تیرے پاس ایک خط ہے، کہنے لگی میرے پاس خط نہیں ہے۔ تلاشی، کجاوا کھولا، سامان کھولا، ہر چیز کی تلاشی لینے کے بعد خط نہ ملا۔ اگر کسی عام بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہر کارے ہوتے تو کیا کرتے؟ واپس آ جاتے اور آگے کہتے بادشاہ سلامت، آپ کو جو اطلاع ملی تھی وہ غلط ہے، اس کے پاس لیٹر نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ آسمان سے ملی ہے۔ کہنے لگے لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، تحقیق تو کہتی ہے، تلاشی تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ کہاں پہ تحقیق کرنے والے منطقی اور فلسفی؟ تحقیق میں یہ بات، تحقیق جو مرضی کہے، تلاشی تو کہتی ہے، تحقیق تو کہتی ہے، ہر چیز تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، لیکن ایمان بالحدیث یہ کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ السِّيَاحَ، خط کو نکال دے عورت، ورنہ تجھے برہنہ کر کے جامع تلاشی لی جائے گی۔ اور اگر اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی، عورت نے ایسی چال چلی تھی خط نے نہیں تھا ملنا،
لیکن اس کو سمجھ آ گئی یہ 3 ایسے عظیم لوگ آئے ہیں جن کا یہ عقیدہ حق میرے پاس ہی ہے. چوٹی سے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک چھوٹی سی پرچی کو نکالا اور صحابہ کو پکڑا دیا. آپ اور میں حدیث سننے کے بعد ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، ایسے جیسے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک صحابی درمیان میں کھڑا ہوا. رسول اللہ نے مسجد کے آداب کی وجہ سے کہا بیٹھ جاؤ. اب رسول اللہ نے کہا کس کو تھا؟ یہاں پہ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی باہر ہے، یہاں پہ ابھی مسجد کے پائیدان ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے کی ایک دہلیز بنی ہوتی ہے. اس کے کان سے رسول اللہ کا یہ جملہ ٹکرایا بیٹھ جاؤ. وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. جمعہ ختم ہوا، رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے کہ میں نے آپ کو نہیں تھا کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تو اپنے سامنے والے کو کہا تھا. اس صحابی کا جو عقیدہ وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہمارا مشن ہے، وہی ہمارا مسلک ہے کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہتا میرا ایمان ضائع ہو جاتا. بتائیے آپ نے اور میں نے دین کس چیز کا نام رکھا ہوا؟ رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثیں بھی سن لی جائیں، پڑھ لی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز میں جوتے کو اتارا، سارے صحابہ نے پیچھے سے اتارا. رسول اللہ نے کہا میرے پاس تو جبریل آئے تھے کہ جوتی کے نیچے کو عادت ہے، آپ نے کیوں اتارے؟ کہا آپ نے اتار دیے. مفہوم یہ ہے زبان حال سے ہم پہنی رکھتے تو ایمان ضائع ہو جاتا. ایک صحابی ایسے ہے رسول اللہ کے قدم بقدم پیچھے چل رہے ہیں، اچانک رک گئے. رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا چلتا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول ایک گڑھا آیا تھا. سبحان اللہ، ایک گڑھا آیا تھا، میں دیکھنا بھول گیا کہ آپ نے اس کو عبور کرتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں پہلے رکھا. ہم کہاں پہ ہیں؟ قبلتین. اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کو مسجد النبی کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے. مسجد قبلتین جو مدینہ گئے ہیں جانتے ہیں، قبلتین 2 قبلوں والی مسجد کیوں کہا گیا؟ وہاں پہ نماز ہو رہی ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور رسول اللہ نے قبلہ روح ہو کے نماز کو ادا کی ہے. یہ سارے کے سارے صحابہ آج کل کے ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے تو نماز کو توڑتے، دوبارہ صفحے سیدھی کرتے. یہ صحابہ حالت رکوع میں اطلاع ملی رسول اللہ نے قبلہ بدل گئے. منہ خبر واحد ہے، ایک بندے نے آ کے اطلاع دیا لیکن سکہ ہے آ کے اطلاع دے رہا ہے کہ رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہے. سارے کے سارے صحابہ حالت رکوع کے اندر بغیر نماز توڑے قبلہ روح ہو گئے. اور اگر پوچھا جائے زبان حال سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل مل گیا تھا کہ رسول اللہ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا ہے. رکوع سے سر اٹھا کر اگر قبلہ روح ہوتے تو ایمان ضائع چلا جاتا. میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان بالحدیث کیسا ہے؟ آپ نے اور میں نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں اور ہم نے بھی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے اوپر یہ جو سچا ستھرا صاف عقیدہ کی ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے. ابو ذر غفاری آخری عالم ہے، ندا طاری ہو چکی، بالکل آخر میں ہے. ندا طاری ہو گئی تو بیوی داروں کی تار رونا شروع ہو گئی. آپ صحابی رسول ہیں، اب یار رسول ہیں، آپ کا رسول اللہ سے بڑا پیار تھا، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، آپ فوت ہو گئے تو کیا میں آپ کو غسل دیے بغیر دفنا دوں؟ میں آپ کو کفن دیے بغیر دفنا دوں گا؟ میرے میں تو طاقت ہی نہیں کہ میں آپ کو غسل دے سکوں، میں آپ کو دفنا سکوں. صحابہ کا ایمان بالحدیث کیسا ہے؟ ابو ذر غفاری جو ندا کے عالم میں ہے، پوری قوت طاقت کو مجتمع کر کے اپنی کمر کو سیدھا کرتے ہیں. ابشری ابشری لا تبکی ولا تحزنی، اے میری بیوی خوشخبری ہے تیرے لیے، لا تبکی ولا تحزنی، نہ تو رو نہ تو غم کر. بیوی اچانک حیران رہ گئی، اس عالم میں بھی مجھے نصیحت کر رہے ہیں نہ رو نہ غم کر. اے میری بیوی بات یہ ہے، ایک مرتبہ میں اور میرے چند ساتھی 9 کے قریب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. یہ ایمان بالحدیث ہے. رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص فلاۃ الارض یعنی جنگل میں فوت ہوگا اور جس وقت وہ فوت ہوگا اس کے پاس کوئی اور مرد موجود نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ مرد ایسا پسند ہے کہ اسی وقت ایک جماعت آئے گی
ایک جماعت آئے گی جو اس کو غسل بھی دے گی، جو اس کو کفنائے گی بھی، جو اس کا جنازہ بھی ادا کرے گی۔ اے میری بیوی، میں ان 9 بندوں کے اوپر غور کرتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں مرا، ان میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں مرا، میں واحد ہوں جو رہ گیا ہوں، اور ان 9 میں سے ان جو جتنے احباب تھے، بعض روایات میں مختلف تعداد ہے، وہ میں آخری رہ گیا ہوں۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے غم نہیں کرنا، تو نے رونا نہیں ہے، تو نے میری لاش کو بس دروازے کے باہر نکال کے رکھ دینا، قافلہ آئے گا۔ بیوی رونا شروع ہو گئی، قافلہ کہاں سے آئے گا؟ جنگل کا اندھیرا ہے، وہ زبان پہ کہہ رہے ہیں قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا۔ میں نے یہ بات اپنے حبیب کی زبان سے سنی ہے، قافلہ آئے گا۔ یہ لفظ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، روح جسم سے نکل گئی۔ آخری الفاظ کے ہیں، حدیث کے اوپر ایمان ہے، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا۔ ابھی روح نے پرواز کیا، دروازے پہ دستک ہوئی، بیوی نے پوچھا کون؟ کہا عبداللہ ابن مسعود ہوں، کئی سالوں سے ابو ذر غفاری کا دیدار نہیں تھا کیا، آج دل میں حاجت ہے اپنے بھائی کا حال پوچھوں۔ بیوی نے کہا سبحان اللہ، یہی تیرا بھائی کہتا ہوا فوت ہوا ہے کہ قافلہ آئے گا، میرا جنازہ بھی پڑھائے گا، مجھے کفن بھی دے گا، مجھے دفن بھی کرے گا۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم حدیث سن لیں، حدیث تو ہے، حدیث ہے لیکن وہ مولوی صاحب نہیں مانتے، حدیث ہے امام صاحب نہیں مانتے۔ اور یار تم حدیث کو تو مانو، تمہیں کون کہتا ہے حدیث کے اوپر ایمان نہ لے کے آؤ؟ اور یہ بات صرف ابو ذر غفاری سے نہیں ہے، صحابہ کے اوپر ہے۔ سیدنا عثمان بن طلحہ، بتائیے بنو طلحہ کی عظمت کے اوپر بندہ قربان جائے۔ سیدنا عثمان بن طلحہ آپ کو پتہ کون تھے؟ بات آئیے مختصر، تو ان کا بھی ایمان بالحدیث، اور ان کے ساتھ جو حدیث کے اوپر ایک بہت بڑی حجیت کی دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ ہے، عثمان بن طلحہ کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، تو عثمان بن طلحہ وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے، آپ کو پتا ہوگا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، لیکن ان کی والدہ نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ چابیاں رسول، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کے گھر حضرت عمر کو بھیجا تھا، یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سن لیں۔ تو پہلے بلال کو بھیجا، دیگر صحابہ کو بھیجا، تو عثمان بن طلحہ کی ماں ان کو آنے نہیں تھی دیتی، خبردار رسول اللہ کو چابیاں نہ دینا خانہ کعبہ کی۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ جب گئے نا عثمان، تو ان کی والدہ نے آواز سنی حضرت عمر کی، کہا اس کو چابیاں دے دو، روک دبدبا تھا۔ خیر وہ چابیاں لے کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جو عبادت کرنی تھی کی، نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے تو کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ تو صحابہ نے کہا وہ تو روتے ہوئے گھر کو چلے گئے ہیں، چابیاں دے گئے ہیں لیکن روتے ہوئے گھر کو چلے گئے ہیں۔ کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، کہا عثمان خوش نہیں مجھے چابیاں دے کے؟ میں نے سنا روتا ہوا گھر کو چلا گیا۔ کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اس لیے نہیں روتا، روتا آپ کی اس حدیث کو یاد کر کے ہوں، اس بات کو یاد کر کے ہوں۔ کاش، اور میرے بھائیوں اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اوپر قیامت والے دن ایسا لمحہ ہے کہ ہم یہ کہ کاش ہم نے رسول اللہ کی حدیث کو مانا ہوتا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی جس وقت آپ مکہ میں تھے، آپ ایک دن آئے تھے اور آپ نے کہا تھا عثمان چند منٹ کے لیے مجھے یہ چابی دے دے، میں خانہ کعبہ کے اندر نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا میں نے تجھے چابی نہیں دینی، تو اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، میں اس جملے کو یاد کر کر کے روتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ کہا کاش اس وقت ایمان لے آیا ہوتا، آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے آپ کو چابیاں پکڑا رہا ہوں، اور حدیث کی حجیت یہاں تک مکمل نہیں ہے، بات اگلی ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا عثمان سن، پہلے تجھے چابیاں دی تھی کسی اور نے، پہلے تجھے چابیاں دی تھی قریش مکہ نے، تجھ سے چھین لی گئی۔ خذوها خالدتن تالدتن لا ينزعها منکا الا کافر او ظالم۔ اب چابیاں دینے والا کون ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے عثمان پکڑ ان چابیوں کو، کب تک کے لیے؟ خالدتن تالدتن، یہ چابیاں ہمیشہ آپ کے گھر میں رہیں گی، آپ کی نسل میں رہیں گی، آپ کے بچوں میں رہیں گی، یہاں تک کہ ایک حکمران ظالم آئے گا جو حقیقت میں کافر ہوگا، وہ آپ کی اولاد سے یہ چابیاں چھین لے گا۔ 1400 برس گزر گئے، 1450 برس گزر گئے، آج بھی چابیاں بادشاہ سعودیہ کا بھی ہو، اسی وقت کا حاکم بھی ہو، اگر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا ہو تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ عثمان بن طلحہ کے بیٹے کو۔ خالدتن تالدتن، اب یہ چابیاں تیرے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں گی، یہاں تک کہ کافر اور ظالم تجھ سے چھین لے گا۔ 1400 برس گزر گئے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوئی، کرامتی آئے، گندی حکومتیں آئیں، ظالموں کی آئیں، کسی کو جرت نہیں ہوئی عثمان بن طلحہ کے خاندان سے وہ چابیاں لے لے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمسک بالحدیث اور اس کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔